الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ لمبا نہ ہو سیشن، کل 3 آیتیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گی 258 سے 260 تک، اور اس کے اندر اصل میں جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ایک کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ کس طریقے سے جو لوگ اللہ کو ولی بناتے ہیں۔ اللہ کو ولی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ولی کا مطلب لٹرلی ہوتا ہے پروٹیکٹیو فرینڈ، یعنی ایسا دوست جس کے اوپر ریلائی کرتے ہوں، جس کی طرف مشکل میں دیکھتے ہوں اور جس سے ساری امیدیں باندھی جائیں۔ اس طرح کے دوست کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں تو اللہ انہیں تمام قسم کے ڈارکنس سے، ہر طرح کے شیڈز آف ڈارکنس سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ظلمات کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ظلمات پلورل ہے یعنی جمع ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ اندھیرے تو بہت سی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ گمراہی، ایکچولی اندھیرا اور روشنی سے کیا مراد ہے؟ گمراہی کا اندھیرا اور ایمان کا نور، جو دل کے اندر یقین اور ایمان ہوتا ہے اس کو ہم نور سے جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کی گمراہی سے نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو پھر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو دوسرے تھا کہ جو لوگ طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں، اور طاغوت کی بھی ہم نے ایک بار ڈیٹیل میں دیکھی تھی کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے، تو ان کے لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ انہیں ان کے پاس اگر تھوڑا سا بھی کسی وقت نور حاصل ہو جائے، تھوڑا سا بھی کسی وقت دل کے اندر کوئی یقین کی کیفیت پیدا ہو، یہ طاغوت کو کیونکہ انہوں نے ولی بنایا تھا تو یہ طاغوت انہیں کھینچ کر جو ہے وہ اپنی طرف یعنی اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک چیز پھر دوبارہ اس ذرا کیونکہ دوبارہ طاغوت کا ورڈ آئے گا یہاں، طاغوت مطلب ورڈ تو نہیں آئے گا ایکچولی، اس کانسیپٹ کو ہمیں کیونکہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھنا ہے، تو ہم پھر دوبارہ سے اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم نے جو طاغوت کی مثال ایک رکھی تھی، سب سے بڑی جو آج کے دور کا طاغوت ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی، جو پورے سسٹم کے ساتھ انسانوں کو جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں کی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی جو لٹرلی اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو حدود ہیں ان کے خلاف انسانوں کو کھینچے لیے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مادہ پرستی ہے ایکچولی، جس میں خدا جو ہے وہ مادے کو بنا لیا گیا ہے۔ مادہ، آپ مادے سے یہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اشیاء ہوں استعمال کی، ان سب کو اب خدا بنا لیا گیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑا اب تو بلکہ شاید ہو سکتا ہے مادہ پرستی سے بھی اب تو ہم اوپر کی طرف موو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب جو نیا دور ہے اس کے اندر تو فیلنگز کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ تو فیلنگز جو ہیں آپ کی جو آپ جو فیل کر رہے ہیں، تو اس کو پورا جیسے ہوتا ہے نا کہ پورا ایک سسٹم ہے، وہ آپ ہر معاملے کے اندر، چاہے آپ کسی بھی اپنے کوئی بھی جگہ پہ آپ اپنا جو ہے نا کوئی عمل کر رہے ہوں، یا ایون آپ جو معاملات اپنے کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے، چاہے آپ اپنا مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، یا آپ کے جو آپس میں جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات کس طریقے سے ہونے ہیں، یعنی ہر چیز، یا میں اپنے بارے میں کیا سمجھتی ہوں، تو یہ ساری چیز اب کیا ہو گیا ہے، جو یہ نیا خدا جو بنا لیا گیا، جو نیا طاغوت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فیلنگس ہیں، وہ احساسات ہیں، بس ہمیں یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے۔ تو لٹرلی اسی کے ہی جو ریزلٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جینڈر فلوئڈٹی، اور انفیکٹ پھر اس سے بھی مزید تباہی کی طرف اب کہاں ہے کہ اب تو جانور بھی بننے کو تیار ہیں۔ تو مطلب یہ جو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، مثالیں ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور کے جو طاغوت ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اب کسی بت کو ہونا ضروری نہیں ہے، کسی اور جس کو ایک خاص لیا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے طاغوت ہے، پھر ود ڈیو رسپیکٹ کوئی اس پہ ناراض نہ ہو، لیکن بحال یہ کہ یہ ایک صرف میں کہہ رہی ہوں کوٹ کر رہی ہوں کہ یہ کیا جاتا ہے، تو ایکچولی اس سے بڑے طاغوت تو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ وہ کبھی وہ نفس ہے، تو کبھی وہ فیلنگز ہیں، تو کبھی وہ ہماری اپنی مادہ پرستی ایکچولی کیا ہے؟ نفس پرستی ہے، کہ انسان اپنی میں صرف میرا مال اور میرا جو بھی اولاد، بس اس تک جو ہے وہ محدود رہتا ہے۔ تو بس یہی چیز اس کو پھر ہر طرف کو ڈکٹیٹ
ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اب یہاں جو ہم آیتیں یہاں پہ پڑھیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور ان 3 مثالوں کے ذریعے اسی کانسیپٹ کو ایکچولی ری انفورس کیا ہے کہ کس طریقے سے جو اللہ کو ولی بنا لے، اللہ ان کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور جو طاغوت کو ولی بناتا ہے تو وہ کس طریقے سے ان کو ذرہ برابر بھی کبھی روشنی میسر ہو جائے تو کیسے ان کو کھینچ کے واپس اندھیرے میں لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلی مثال جو ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی. حجت کا مطلب آرگیومنٹ کیا، بحث کی، اس طرح کی ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور ان آتاہ اللہ الملک، اور وہ کہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی. اب یہ کون شخص تھا؟ یہ اصل میں نمرود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا، اور یہی نمرود تھا جس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے کہنے اور ان کی پوری ان کی طرف سے یہ کرنے کے اوپر آگ میں ڈالا. اور یہی نمرود تھا جس کے اگر ہم مزید دیکھیں تو اس کی موت جو ہے وہ کس قدر اس طریقے سے پیش آئی کہ اس کو بالکل ہی وہ جتنا تکبر اس کے اندر تھا اور جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے کیڑے کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو موت میں مبتلا کیا. تو یعنی یہ نمرود کی تو خیر کیریکٹر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ابراہیم علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہے جو یہاں پہ ایک بیان کر رہا ہے. اور ہم نے بات تو سمجھ لی کہ یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اگر ہم دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مطلب اتنی ایسی ذہانت عطا کی تھی کہ، اور یہ چیز بڑی قرآن کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے نا بڑے اس طرح سے بیان کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیریکٹر کو، کہ بالکل یہ بات ہمیں واقعی ہر جگہ سے، ہر واقعے سے جو چیز ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ کس طرح سے ایک انتہائی ذہین شخص کی طرح، اور ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خاص طور پہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس تو بڑے دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل کے ذریعے سے جو ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے، تو پھر یعنی آگے اپنے جو بھی اس کے فالوورز ہیں، جو ٹیچر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ قائل کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ کتنے یونیک طریقے سے اپنی قوم کے آگے جو ہے وہ اصل کانسیپٹس کو پیش کرتے تھے. اور اسی میں ہم اسی ہی کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے وہ جو بت کو توڑ دینا تھا، تو کس طریقے سے انہوں نے بت کو توڑ کے اس کے بعد کہا کہ جاؤ اپنے بڑے سے پوچھ لو. تو ظاہر ہے کہ یہ تو مطلب نہیں تھا ان کا کہ واقعی وہ بت جواب دے دے گا، صرف کیا کہ اپنی قوم کو توجہ دلانا چاہتے تھے بغیر ڈائریکٹ کوئی بات کیے. تو یہ ایک ٹیچر کی نا ایک جو بہترین ٹیچر ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ یہ سکھائے کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ کانسیپٹ ہے، بلکہ وہ مثال کے ذریعے سے، یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فلو کے ذریعے سے وہ اس تک لوگوں کو خود لے کر آئے، بلکہ یعنی لوگ جو ہے خود اس نتیجے کے اوپر پہنچے بجائے اس کے کہ انہیں نتیجہ آخر میں بتا دیا جائے. جو پرانے دور کی ٹیچنگ تھی اس میں تو صرف نتائج بتائے جاتے تھے کہ یہ نتیجے کا مطلب ہے جو کانسیپٹ بتائے جاتے تھے. لیکن اب جو طریقہ ہے ایجوکیشن کے اندر بھی اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پیچھے سے کچھ ایگزامپلز اور مثالوں کے ذریعے سے ریلیٹ کر کے جو بچوں کے سامنے جو ہے وہ بات کو رکھیں کہ ان مثالوں سے وہ لوگ خود کوئی نتیجہ اخذ کر لیں، اور وہ اصل آپ کا جو ہے نا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ یہ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہی ابراہیم علیہ السلام کے میں نظر آتا ہے کہ جب چاہے وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنے قوم سے بات کر رہے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمرود سے بات کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے یہی انداز اختیار کیا. ایون وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں چاند کو اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھتے ہیں یہ بڑا ہے یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھتے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایکچولی کیا تھا، اپنی قوم کے سامنے ایک حجت پیش کرنے کا طریقہ تھا. کس طریقے سے قوم خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو میں تو کیا کہتے ہیں آخر میں کہ میں تو ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں مانتا. تو یہ اصل میں پورے قوم کے سامنے جب یہ بات کی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے بات کی جا رہی ہے، تو یقیناً وہ پھر اس کی طرف وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تو واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ تو ڈوب جاتا ہے، تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا ان کا مکالمہ ہو رہا ہے نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کا. قال ابراہیم، یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم نے الذی یحیی و یمیت، ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے. قال انا احیی و امیت،
اس کے اوپر نمرود نے کیا جواب دیا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. اور اس کے لیے جو ہمیں دوسری جگہوں پہ ملتا ہے تفاسیر کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے لٹرلی ایک شخص کو بلایا، اس کو جو ہے وہ مار دیا اور کہا دیکھو میں نے مار دیا. اور پھر ایک اور شخص کو بھی بلایا جس کے جو ہے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، کہہ دیا نہیں اس کو مت مارو، اس کو زندہ چھوڑ دو. کہا دیکھو میں نے زندہ چھوڑ دیا کسی کو. یعنی وہ اس طریقے سے کہا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اگلا جو تھا جو دلیل تھی وہ کیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ لٹرلی ہوتا ہے نا کہ جس کے بعد ایک دم چپ ہی لگ جائے اس کسی کو. نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگلی تم اس بات کو اس طریقے سے اگر پیش کر رہے ہو کہ تم زندہ کر سکتے ہو، تم موت لا سکتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے میرا بے شک اللہ تو وہ ہے کہ جو وہ ہے بھی نہیں کہہ سکتے، پر اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے ذرا نکال کے دکھا دو. یعنی ایک چیلنج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تھا کہ تم اگر واقعی اپنے آپ کو رب کے برابر پیش کر رہے ہو تو یہ کام کر کے دکھا دو. اللہ تو اچھا یہ نمرود کے سامنے اللہ کا نام پیش کرنا یا یہ پیش کرنا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالا اور پھر اس کے اوپر اس کا مبہوت ہو جانا، تو ایکچولی کتنے ہی شرک موجود ہو کسی قوم کے اندر، کتنے ہی بدترین عقائد رکھنے والے ہوں، لیکن یہ کانسیپٹ کچھ چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ یہ ضرور رہا ہے ہمیشہ سے. سمجھ لیں کہ پوری تاریخ کے اندر ہمیشہ یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گرینڈ ہستی ہے، کوئی بڑی ہستی ہے جو کہ آسمانوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو کنٹرول کیے بھی ہے. تو یعنی ٹھیک ہے باقی تو ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ بت بنائیں گے آپ، وہ بتوں کو ہم آگے جب خوش کریں گے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھائیں گے تو وہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، یا اللہ کے آگے جو ہے نا ایک انٹرمیڈیٹری ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تو بات کرنا مشکل ہے ڈائریکٹلی. تو پھر یہ ہیں جو کہ ہمارے لیے جو ہے نا بیچ میں ایک رستہ فراہم کریں گے اللہ تک پہنچنے کا. یہ شرک کا کانسیپٹ اصل میں یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل کے اندر کانسیپٹ جو ہے وہ قوم میں موجود رہا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہاں پہ لے کے گیا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، یہاں پہ تم یہ بھی مانتے ہو کہ اصل میں تو اللہ جو ہے وہ سورج نکال رہا ہے اور سورج غروب کر رہا ہے، تو پھر تم ذرا یہ کام کر کے دکھا دو کہ مغرب سے نکال دو. تو اس پہ کیا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ. تو پھر وہ کیا ہوا، فَبُہِتَ لٹرلی کہتے ہیں مبہوت ہو گیا وہ. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کہ ایک دم چپ ہو گیا، جیسے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو تھوڑا سا نور میسر آیا تھا کہ اگر وہ ریفلیکٹ کر لیتا اس وقت پہ، اگر وہ غور کر لیتا اس بات کے اوپر، تو شاید وہ کسی واقعی حقیقی نتیجے کے اوپر حق کی طرف کو پہچان لینے والا بن جاتا. لیکن کیا ہوا، فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ. لیکن اس نے کیا کیا، وہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل کے اندر ایمان کی اگر رمق آئی تھی، کفر کا لٹرلی مطلب ہوتا ہے دل کے اندر جو سچائی اگر ہے بھی تو اس کو پوری طرح سے چھپا دیا جائے. کفر کا مطلب دبا دینا، بیچ کو کہیں اندر، تو دل میں اس حق کو، اس سچی بات کو بالکل دبا دیا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مبہوت ہوا، لیکن پھر کیونکہ اس نے طاغوت کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، طاغوت کو اپنا ولی بنایا ہوا تھا، تو کس طرح سے اس کی وہ جو تھوڑی سی دیر کی جو حق کی پہچان تھی، اس کو وہ طاغوتی قوتیں جو ہے اسے کھینچ کے واپس اسی کفر کی طرف لے گئیں. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کیسے جو ہے وہ طاغوت انسانوں کو اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ظالم لوگوں کی، ظالم قوم کی. اچھا جی، اب اگلی ہم مثال کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ایک اور مثال ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یا وہ شخص جو کہ ایک بستی کے اوپر سے گزرا، مرہ لٹرلی کہتے ہیں چلنے کو یا گزرنے کو. تو یہ ہے کہ وہ یا اس شخص کی جو کہ ایک بستی کے اوپر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو کہ بالکل تلپٹ ہوئی ہوئی تھی، لٹرلی اس کے اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی. قال انا یحیی وہذہ اللہ بعد موتہا. تو اس نے کہا کہ اس نے کیا کہا کہ آخر کیسے زندہ کرے گا اس کون ہے یہ پوری بستی کو، اللہ اس کی موت کے بعد.
اچھا یہ اصل میں کس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر ہمیں مختلف قسم کے نام ملتے ہیں، لیکن ایک نام جو کہ ذرا بنی اسرائیل کے اندر زیادہ فٹ بیٹھتا ہے اس آیت کے اوپر یا اس واقعہ. اچھا ایک اور چیز، ہم ایک اور کانسیپٹ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کم مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے نام یا ایون جگہوں کے نام تو کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے بھی نام اللہ تعالیٰ بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ جو ہے وہ مینشن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کا اصل میں اعجاز ہے، یا جو قرآن کا جو ایک طریقہ کار ہے ہدایت دینے کا، اصل میں قرآن وہی سمجھ لیں ہم کہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں اصل چیز کوئی بھی کہانی چاہے بیان کی جا رہی ہو، کوئی سٹوری بیان کی جا رہی ہو، اس کے اندر اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے جو سبق حاصل کرنا ہے، اس میں کیریکٹر کیا تھا، وہ کہاں پہ ہوا، وہ کب ہوا، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں نا کہ ایک سائیڈ آئٹمز ضرور ہو سکتی ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ آپ کو اس کہتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کو سمجھنے میں. سمجھنا تو خیر کیا ہو کہ اس کے نام بس پتہ ہے آپ کو، آپ کی نالج میں تو ضرور اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے صرف کیا کافی ہوتا ہے، وہ جو ایکچوئل جو سٹوری ہے اس ایکچوئل سٹوری کے اندر نہ نام اہم ہے، نہ وہ بستی اہم ہے کہ وہ کون سی تھی، نہ وہ قوم اہم ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. یعنی یہ کیسے کہہ رہی ہوں میں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک ہماری ہدایت کے لیے یہ ساری چیزیں اہم نہیں. ہاں ہماری نالج کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک کیوریاسٹی بھی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب کوئی بات اس کے سامنے پیش آ رہی ہے تو اس کو پوری کمپلیٹ پیچھے سے اس کی اور آگے سے اس کو ذرا سمجھ میں تو آئے کہ یہ کون کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے. تو نالج کے لیے یقیناً یہ باتیں جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کچھ اہمیت رکھ سکتی ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر جب بھی کوئی واقعہ اس طرح کا آتا ہے قرآن میں، تو تفسیر جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اس کے ریفرنسز لے کر اور پھر وہ مفسرین جو ہے وہ اس کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس واقعے کا اور کس کا اور کب ہوا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ ایکچولی وہی میں نے کہا کہ بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے عزیر علیہ السلام جو ہے اس کے اوپر زیادہ فٹ بیٹھتے ہیں. کیوں فٹ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ اس کے اوپر میں زیادہ کنونس ہوئی کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہوں گے. لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ اللہ نے جب نام نہیں لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھے، اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس میں سے وہ سبق حاصل کرنے والے بنے. تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کا معاملہ صرف اپنی نالج کے لیے اور یہ کہ ہم سمجھ لیں مزید اس آیت کو، اس کے اصل مطلب اس کا کانٹیکسٹ ہم سمجھیں تھوڑا سا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے نا، جب بنی اسرائیل کی ہمیں پتہ ہے کہ 2 مرتبہ شدید قسم کی ڈسٹرکشن ہوئی تھی. ایک بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی تھی اور دوسری جو ہے ان کی رومنس کے ہاتھوں ہوئی تھی. یہ 2 جو ڈسٹرکشن تھی بنی اسرائیل کی، وہ اتنی یعنی جس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمارے بندے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور یعنی کہ ان کو بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے، اور ان کی جو بیت المقدس ہے اس کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، اس کو گرا دیا جائے گا. ہیکل ان کے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، ہیکل کو جو ہے وہ گرا دیا جائے گا، اور پھر اس میں پھر یہ جو بندے ہوں گے وہ کیا کریں گے، ان کے گھروں کے اندر گھس جائیں گے. تو یہ اسی طرح کا جو بخت نصر نے جو جس طرح کی بنی اسرائیل کے اوپر تباہی کی تھی، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہ سے گزرے. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت پہ مبعوث کیے گئے تھے. تو اس پوری اور حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریوائیو کیا تھا پوری بنی اسرائیل کو. یہ کب کیا تھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی جو فگر ہے وہ جو جیوز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ فگر سمجھ جاتی ہے. بہت سا ایک ان کا فیکشن ہے، ایک گروپ ہے جیوز کے اندر، وہ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا ہے. قرآن کے اندر اس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی گئی ہے. تو مطلب لیکن یہ مطلب یہ ایک فیکشن ہے، یہ پورا کمپلیٹ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب شرک میں مبتلا ہوں، لیکن ایک گروپ ہے جو کہ یعنی اتنا زیادہ ان نبی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ سمجھتا ہے، اتنا سینٹ اور اتنا سینٹ فگر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حد تک لے گیا اس کو عقیدت میں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ اب عزیر علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ تل پٹ ہوئی ہوئی ہے، پورے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، ہر چیز تباہ اور برباد ہوئی ہوئی ہے، تو ان کے ذہن میں اس وقت پہ کیا خیال اٹھا کہ آخر یہ قوم جو ہے، یہ پوری بستی جو ہے وہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے. اب 1 منٹ کے لیے یہاں پہ ایک چیز کو اگر ہم نوٹ کریں، یہاں پہ قوم کی موت کی بات ہو رہی ہے اور قوم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے.
تو یعنی اس سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک انسان زندگی اور موت کا شکار ہوتا ہے، ایسے ہی قوموں کو بھی زندگی ملتی ہے، قوموں کو بھی موت ملتی ہے. اور یہ اصل میں جو قوموں کی زندگی اور قوموں کی موت، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کے عروج اور زوال کے دور ہوتے ہیں. یا ایون اگر ہم لوگوں کے نظر کے اندر زوال کیا ہوتا ہے؟ جب بالکل ہی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو وہ زوال ہے. نہیں، لٹرلی قوم کا زوال اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، یا قوم کی موت آنی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب ان کے اندر سے اخلاقیات ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کسی انسان کی جو موت ہوتی ہے، کس طرح وہ آہستہ آہستہ اس کا جسم، اس کی جو فزیکل باڈی ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی جاتی ہے. ایونچولی جو ہے وہ اس کا جسم جو ہے وہ بالکل ہی رہتا ہے، ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سیو کر لیتا ہے. لیکن قوموں کے معاملے کے اندر فزیکل باڈی ان کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اخلاقیات، وہ پیمانہ ہوتے ہیں جس کے بیس کے اوپر کوئی قوم زندہ ہوتی ہے یا مردہ ہوتی ہے. وہ اخلاقیات جب ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں لٹرلی، تو پھر وہ کمزوری اتنی بڑھتی جاتی ہے اس قوم کے اندر کہ آخری جو حد ہوتی ہے اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. ایون وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے. ان کے اندر سے ہم اس کو بالکل ایک جملہ، اگر ایک ورڈ اس کے لیے استعمال کریں، کہ ان کے اندر سے جو جہاد کی روح ہوتی ہے نا، وہ بالکل نکل جاتی ہے. ہم یہ جہاد جو ہے وہ ذرا سا اپنے اسلامک ٹرم میں ذرا غلط ایک مطلب کے طور پہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں پوری دنیا میں ایون یہ قانون جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ قانون تمام دنیا کی ہر نیشن کے لیے ایسا ہی ہوگا. تو ظاہر ہے باقی نیشنز کہیں کہ جہاد تو ان کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں اتنی کمزور ہو جانا کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جیسے جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جو طالوت کا ہی جب واقعہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما طاقت لنا یوم، آج کے دن ہمارے اندر ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یا ایون ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دینا پورے بنی اسرائیل کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے کہا تھا جاتے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ایکچولی قوم کی موت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ بعث بعد الموت کا جو ایسے کانسیپٹ ہے کہ جو مردہ کو اللہ تعالیٰ بہرحال زندہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر یہ بھی کانسیپٹ دیتا ہے کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. تو قوموں کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لیں، اگر وہ اپنے اخلاقیات کو بلڈ اپ کرنا شروع کر دیں، تو وہ روح ان کے اندر دوبارہ پھونک جاتی ہے، اور پھر ان کے اندر زندگی کے آثار آتے ہیں، پھر وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کر لیتی ہیں بالآخر. تو یہ قوموں کے عروج اور زوال کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے پہلے. تو اب اسی کے ساتھ اب آگے ابھی چلتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اللہ نے موت دے دی 100 سال کے لیے، پھر اسے دوبارہ اٹھایا. ثم بعثہ، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا. قال کم لبثتم، تو اس نے کہا، تو اس سے کہا کہ کتنے عرصے تک تم، مطلب کتنے عرصے بعد تم اٹھائے گئے. قال لبثت یوما او بعد یوم، تو اس کا جواب کیا تھا کہ شاید اٹھائے گا مجھے ایک دن میں یا دن کے کچھ حصے میں. تو یعنی 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. اور یہ کیوں سلا دیا؟ کیونکہ اس بستی کو دیکھ کے یہ ان کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو، یعنی یہ ڈاؤٹ ایک کریٹ ہوا تھا نا، ڈاؤٹ ہی کہیں گے نا، ایک شک کریٹ ہوا تھا کہ یہ تو قوم اب اس طرح سے مردہ حالت میں ہو چکی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا، لٹرلی یہ تو یہاں الفاظ یہ نہیں ہے، لیکن فیلنگز ہم یہ سمجھ سکتے ہیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کی کیا ہوئی ہوگی اس وقت پہ، کہ یہ تو یعنی ایک مایوسی کی جو کیفیت کہ اس قوم کے اندر مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، میں کیسے اس قوم کو ریوائیو کر سکوں گا، میں کیسے اس قوم کو ہدایت کے قابل بناؤں گا، کیسے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے اٹھا دیا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کتنے دن تک تم سوئے، کتنے دن بعد تم اٹھائے گئے، تو انہوں نے کہا شاید ایک دن، یا ہو سکتا ہے کچھ حصہ. یعنی وہی جو نیند کی جو کیفیت ہوتی ہے، یا ایون موت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ کہا ہے نا کہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ یہ شاید ہم ایک دن بعد اٹھیں، یا شاید دن کے کچھ حصے. ایگزیکٹلی یہی بات جو مردہ جو زندہ ہوگا وہ بھی یہی کہے، جب قیامت کے دن زندگی ملے گی تو یہی بات اس وقت پہ وہ کہہ رہا ہوگا. تو بہر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قال بل لبثت مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، بلکہ تم تو جو ہے 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھائے گا. فانظر الی طعامک، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس
کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے کہ کیسے اس بات کی دلیل ہوگی، کیا کیسے تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم 100 سال تک سوئے رہے، تو پھر ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت عزیر سے ہی کہتا ہے کہ فنظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک لم یتسنہ، کہ اور اپنے پینے کی جو چیزوں کی، یعنی اس وقت جب 100 سال پہلے جب وہ سوئے تھے تو اس وقت ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ سامان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا ان کی طرف تم غور سے دیکھو، یتسنہ لم یتسنہ، وہ بالکل بھی سڑا نہیں ہے، بالکل سڑا نہیں ہے مطلب بالکل اپنی ایگزیکٹ حالت کے اندر ہے۔ یعنی کھانے کی چیز ہم دیکھیں ذرا سی دیر، ایک دن یا ایون جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت تو ذرا دیر کو بھی اگر ہم باہر چھوڑ دیں کوئی، تو کتنی جلدی اس کو سڑ جاتی ہیں نا چیزیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تو اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ کھانا جو تمہارا تم رکھا ہوا تھا وہ بھی ابھی تک، یعنی اللہ نے تمہیں 100 سال بعد اٹھایا لیکن وہ بالکل ایگزیکٹ پوزیشن میں۔ لیکن پھر اب اگلی بات، وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تو پھر اس کے بعد اس کو اللہ نے بنا دیا نشانی ان تمام انسانوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے لِنَجْعَلَكَ، یعنی تمہیں نشانی بنا دیتے ہیں تمام انسانوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ عِظَامَ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا لَحْمًا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہ واقعی کیا سین اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کر رہا ہے کہ اس گدھے کے بالکل، یعنی ذرا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، لٹرلی وہ حمار جو تھا، وہ جو گدھا تھا، وہ بالکل اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کے چاروں طرف بکھری پڑی تھی۔ یعنی 100 سال تک ہم سمجھ سکتے ہیں نا کیسے کوئی بھی گوشت پوشت تو ختم ہو کے صرف ہڈیاں بچتی ہیں، اور ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں۔ پہلے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک ڈھانچہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہڈیاں بھی ڈیٹیریٹ ہونے شروع ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر بکھری بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہی اب اس گدھے کی پوزیشن تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو یہ جو 100 سال تک تم سوئے رہے، تم نے دیکھا کہ تمہاری تو کیفیت وہی ہے، تمہارے کھانے کی بھی کیفیت وہی ہے، لیکن اس گدھے کو تو دیکھو 100 سال میں اس کا کیا حال ہوا ہے۔ لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عین الیقین تک پہنچایا کہ انہوں نے کہا کہ لٹرلی کہ اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا اور اس کے اوپر پھر پورا اس کو اس طریقے سے اٹھا دیا گیا، زندہ کر دیا گیا دوبارہ سے۔ تو یعنی اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ گدھے کی ہڈیاں جمع ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھا ہے، کس طریقے سے وہ دوبارہ سے آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ سارا کا سارا جو ہے اس کا نظارہ حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا، اور اس وقت یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان کو کیا خیال آ رہا ہوگا کہ ہاں وہ جو اللہ نے جو یعنی جو اپنی نیند سے پہلے جو کہی ہوئی بات تھی کہ آخر کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد اس قوم کو، تو ان کو بالکل عین الیقین کی حد تک وہ جو ڈاؤٹ، وہ جو شک ان کے دل کے اندر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شک سے انہیں یقین کی طرف لے کر آ گئے، یعنی اس شک کے اندھیرے سے یقین کی روشنی کی طرف لے آئے۔ فلما تبین لہ، تو پھر بس بالکل کلیئر کر دیا اس کے لیے۔ قال اعلم، تو اس نے کہا کہ اب میں بالکل زبردست جاننے والا ہوں، مجھے سب سے زیادہ علم ہو گیا ہے کس بات کا، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یعنی یہ ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ جو ہے وہ عین الیقین عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کرتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کو حقیقت پہنچانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر لے جا کے مظاہرے کرائے گئے کس طریقے سے، کیوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب جو اگلا واقعہ ہم پڑھنے والے ہیں، تو مطلب یہ جو عین الیقین کی کیفیت ہے یہ انبیاء کے پاس ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ تاکہ جب وہ اپنی قوم کو بلائیں تو وہ اس کنویکشن کے ساتھ، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب بس سنا اور مان لیا، اور ایک ہوتا ہے اپنی آنکھ سے دیکھ کے مان لینا۔ تو اس کی جو کنویکشن ہوتی ہے، اس کا جو یقین ہوتا ہے کہ بالکل دیکھ لیا اب اپنے آنکھ سے، تو اب جب دوسرے کو اس یقین کے ساتھ جب کوئی بلایا جائے گا نا، تو اس کے اندر وہ عین الیقین والی کیفیت ہوگی، اور اس کے اندر اتنی کنویکشن ہوگی کہ جو سننے والا ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کو لے گا۔ اچھا جی، اب اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اگلی مثال بھی سیم اسی کے اوپر ہے۔ یہاں تو کیا تھی، ایک نیشن کے زندگی اور اس کے مرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا اسی سے ایک اور سائیڈ نوٹ، ہم نے ابھی اس کو ایک پرسپیکٹو سے تو یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، لیکن ایک اور بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لٹرلی یہ بھی یہ ایکسپیرینس کر کے دکھا دیا، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ ہمارے سامنے یہ پیش کر دیا جو زندگی بعد موت کا کانسیپٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ جب اللہ ایک
گدھے کو ایک اس طریقے سے اٹھا سکتا ہے، یا ایک انسان کو 100 سال کی نیند سلانے کے بعد دوبارہ سے اٹھا کے زندہ کر سکتا ہے، تو پھر اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ جو جن کے لیے مشرکین کہتے تھے نا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو پھر یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہے. تو اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے اوپر بالکل قادر ہے کہ بالکل بوسیدہ ہو جائے اور سب کچھ بھی نہ بچے، کوئی مٹی کوئی ذرہ بھی نہیں بچے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی جو ہے وہ انسان کو دوبارہ سے زندگی دے دے اور دوبارہ سے کھڑا کر دے. تو یعنی زندگی بعد موت کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ یا ایک یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو دے دی ہے. اور تیسری چیز ہم نے کیا بات کی کہ اصل میں یہاں پہ ایک اور جو خاص اینگل دیا گیا ہے وہ کیا کہ قوموں کے عروج اور زوال کس طریقے سے ہوتے ہیں. قوموں کی زندگی اور موت جو ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک انڈیویجول کی موت اور زندگی ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں یہاں پہ ہم نے سمجھی. اچھا، اب اگلی آخری جو آیت ہے آج کی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک مثال ہی ہے، اس میں کوئی بات رہ تو نہیں گیا. ٹھیک ہے، جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے یا بادشاہ سے یا کسی بھی اور سے گفتگو نہیں کر رہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ ایک سوال لوگوں کے دل میں اٹھ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کلام کیا، اللہ نے کیا حضرت ابراہیم سے بھی کلام کیا؟ تو اس کے بارے میں خیر یہاں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہا ہے وہاں تو ہم اس کا جواب لے سکتے ہیں یس، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے پیش آیا ہو. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے چیزیں بھی اپنے انبیاء تک پہنچا رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ یعنی اللہ جو ہے وہ ان کو بالکل ڈائریکٹلی دیکھے، یا تو کسی پردے کے پیچھے سے یا کوئی اشارے کے ذریعے سے، یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے. لٹرلی اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے اس آیت کا. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی جو یہ مکالمہ ہے تو یہ بہت پاسبل ہے کہ وحی کے ذریعے سے یہ مکالمہ، جیسے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا یہ دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کرنے والا ہوں. تو یعنی وحی کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں لٹرلی وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جیسے اللہ سے، یا مے بی پاسبل کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہو جس کے ذریعے جو کہ بیچ میں موجود ہو اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک رب کا پیغام یا رب کا کلام جو ہے وہ پہنچا رہا ہو. تو دونوں ہی کنڈیشنز جو ہے وہ یہاں پہ پاسبل ہیں. لیکن یہاں اللہ نے جیسے پیش کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈائریکٹ حضرت ابراہیم اور اللہ کا مکالمہ ہو. تو ہم اس کو ابھی ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرتا ہے. پیچھے ایک بات وہاں پہ پیچھے ایک کیس بلڈ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو زندگی بخشتا ہے. اسی چیز کو مزید اس واقعے کے ذریعے سے ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ یعنی تم لٹرلی یعنی اللہ کی طرف سے جو فوری طور پہ نا کہ یہ اللہ جب اللہ سے یہ کہنا کہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کا، تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ہی مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں کچھ حدیثیں کچھ نریشنز اس طرح کی ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ہم شک کے حقدار بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف نحیی الموتیٰ. تو یعنی جب انہوں نے یہ کہا تھا تو مطلب کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ سکتے ہیں تو ہم تو ایک نارمل سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لے گئے اپنی قیمتی چیز ذبح کر رہا ہوں، لے جا کے اپنے بیٹے کو رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے کو وہاں پہ صحرا کے اندر بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ، بغیر کسی دوسرے سوال کے لے جا کے چھوڑ کے آ گئے. تو یعنی یہ کنوکشن کے اس اسٹیج کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، وہ جب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ارے نہیں مجھے دکھا دے
کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور جب حضرت ابراہیم اس اسٹیٹس کے اوپر ہو کے جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم تو پھر بہت کمزور ہیں. پھر ہمارے دلوں کے اندر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسے ڈاؤٹس کریٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے دلوں میں بھی ایسی اس طرح کے اندھیرے، لٹرلی اندھیرا کہیں گے ہم، شک کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. ایسے اندھیرے ہمارے دل میں ہمارا دل بھی مبتلا ہو سکتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اللہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرا تو یقیناً ان کے دل میں کوئی اندھیرا نہیں تھا، کیونکہ آگے جو جواب دیا اس سے بھی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بہرحال ایک مثال کے ذریعے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے یہ والی بات بتا دی. اور ایک اور بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے کہ عمر بن العاص اور ان کا مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا کہ دونوں نے آپس میں کیا بات کی. اب دیکھیں ایک اور چیز، جب حدیثیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں سے بھی ہم ذرا کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ تھے کیا، ان کی گفتگو ہوتی کیا تھی. تو دیکھیں ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے. تو یعنی لٹرلی ہم دیکھیں کہ ہم جب آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیا گفتگو ہوتی ہے. اور یہ جو صحابہ تھے ان کی ساری کی ساری، یعنی ہم اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی نریشنز یا جو بھی ہم صحابہ کی بھی ہسٹری دیکھ لیں تو کتنی زیادہ ان کے جو ظاہر ہے کہ جب انسان جس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بات بھی اتنی کرتا ہے، وہ بار بار اس کے شعور کے دروازے کے اوپر بھی وہی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو یہی ہے کہ جتنا ہم اس سے دور ہوتے ہیں، جتنا ہم وہی بات ہے کہ جس چیز میں ہم انڈلج ہوتے ہیں اتنی اس کی بات کرتے ہیں. کوئی ڈرامہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت پسند ہوتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں، جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم اسی ڈرامے کی بات کریں گے. کوئی سیاست ہمارے اوپر حاوی ہوئی ہوتی ہے، کوئی معاملہ حاوی ہوا ہوتا ہے، ہم جب بیٹھیں گے تو بس سیاست کے اوپر ہی لڑائیاں ہو رہی ہوں گی. تو مطلب یہ جو وہی بات ہے کہ جس کے ساتھ جو جتنا زیادہ انڈلج ہوتا ہے اتنا ہی اس کی باتیں کرتا ہے. صحابہ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوال اور جواب اور وہ آپس میں باتیں بھی کیا کر رہے تھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے. کتنی خوبصورت ایک سوال ہے نا، ڈسکشن ہے یہ ایکچولی. اس پہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ والی سورۃ زمر کی آیت ہے یہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں مایوس نہ ہو جاؤ اپنی جانوں پر. اے میرے بندوں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. تو یعنی عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اس آیت کو کہہ رہے ہیں. اس پہ جو ہے عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے تو وہ آیت سب سے زیادہ لگتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے گناہ، صحیح نہیں، یہ تو ہو گیا تھا نا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرے نزدیک تو اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، اور پھر رب دو عالم کا سوال اور آپ علیہ السلام کا جواب ہے. تو یعنی اصل میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بات سے، عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی تو دل کے اندر کتنے شکوک اٹھتے ہیں، کیسی کس طرف سے ہم کیا خیالات ہمارے جو ہے وہ دل ان کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز اللہ کی طرف سے کتنی امید دلانے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے اسٹیٹس کے اوپر، اتنے اونچے اسٹیٹس کے اوپر تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا. تو ہمارے دل میں جب یہ سوال ہوتا ہے نا تو پھر اس سے مایوس نہ ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جس فطرت کے اوپر پیدا ہوا کیا گیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں سب آئیں گی. لیکن بس یہی ہے کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اس ایسے آنے والے خیالات کو کتنا زیادہ انٹرٹین کیا جائے اور پھر کتنا زیادہ اس کے اوپر وہ خیال سے جو ہے وہ یقین کی طرف اللہ نہ کرے لے جائے. تو مطلب یہ اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس خیال کو کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے. اچھا جی، اب اگلا جو جواب ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ کیا ہے کہ قال، انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تم یقین نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، مجھے ایمان تو ہے میرے پاس، لیکن بس لیطمئن قلبی، کہ مجھے میرے دل کو اطمینان چاہیے، بس مجھے تو بس دل کا اطمینان چاہیے. یعنی دل کا اطمینان کیا مطلب ہے، یقین چاہیے، وہ دل کی وہ یقین والی کیفیت جو عین الیقین کی کیفیت ہوتی ہے نا، جب میں دیکھ لوں گا تو پھر وہ جو میرے دل کے اندر یقین آئے گا نا عین الیقین والا، وہ پھر ایسا ہوگا کہ میں جا کے، جو ہم نے پہلی والا مثال پڑھا تھا کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کی طرف جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم سے حجت کر رہا تھا. تو یہ جو آرگیومنٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اس سے کر رہے ہیں، کبھی اپنی قوم سے، تو کبھی بادشاہ سے، تو ان سارے آرگیومنٹس کے لیے
انتہائی سے زیادہ یقین کے اوپر کھڑا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ کیسے تو زندہ کرے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو جواب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرٹیسائز آگے نہیں کیا نا. یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو اپنے قلب کا اطمینان مقصود ہے، تو اس کے بعد اگر یہ غلط بات ہوتی یا یہ اس میں کوئی آبجیکشن ہوتا اللہ کا، تو اس کے آگے بھی بات آ جاتی، جیسے فوراً اللہ کا جو تاکہ اولم تؤمن، یعنی اللہ ہمیں سکھا رہا ہے نا کہ یہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا یہ نہ ہو کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے یہ ڈاؤٹس آ رہے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ صرف دل کا اطمینان چاہیے. تو پھر ایسے ڈاؤٹس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. ایسے ڈاؤٹس کو یقین میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر، کیونکہ کب ہوتا ہے یہ؟ جب اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ ولی جب ہوتا ہے، جب اللہ کو ولی بنایا جاتا ہے، اسی وقت یہ ممکن ہے کہ جب بھی کوئی ڈاؤٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس ڈاؤٹ سے نکال کے انسان کو چاہے وہ یقین کی طرف لے آئے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے آیا، وہ کس طریقے سے؟ انہوں نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، انہوں نے کہا کہ 4 پرندے لو، فصرہن، پھر اس کے بعد انہیں خوب اپنے آپ سے معصوم، فصرہن الیک، اپنی پاس سے اپنی طرف سے خوب مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے، جزءا لٹرلی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں پہاڑوں کے اوپر پھیلا دو، یعنی اس ہر ٹکڑے کو، جتنے بھی ٹکڑے ان کے کیے ہیں ان کو مختلف قسم کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دو. ثم ادعوہن، اب ظاہر کسی پرندوں کو مانوس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص آواز جب نکال رہے ہیں تو فوراً سارے پرندے اڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے نا پرندے، خاص طور پہ کبوتروں کی اس طرح کی اگر ہم دیکھیں کہ ٹریننگ کی جا سکتی ہے کہ ایک سیٹی ماری وہ سارے آ جاتے ہیں، ایک سیٹی ماری وہ چلے جاتے ہیں، خاص آوازوں کو جو وہ پہچانتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ٹکڑے کر کے تم پہاڑوں کے اوپر پلا دو، پھر ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، تو پھر وہ دوڑے چلے آئیں گے تمہارے پاس. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کے ٹکڑے کروا دیے، لیکن پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آواز دیتے ہیں تو وہ سب کے سب وہ ٹکڑے جمع ہوں گے اور پھر وہ زندہ ہوں گے، وہ سب آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو اسی طرح وَاعْلَمُوا، اللہ جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست ہے، اقتدار والا ہے، طاقت والا ہے، اتھارٹی رکھنے والا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن بہرحال وہ حکیم ہے. یعنی وہ جو زندہ مردے کو زندہ کرتا ہے اس کے لیے اس نے ایک اپوائنٹڈ ٹائم رکھا ہوا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم ڈیمانڈ کرو تو وہ تم اسی وقت پہ وہ جو ہے وہ یہ کام کر کے دکھا دے، بلکہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے. اس نے خاص دنیا کے لیے پلان بنا کے رکھا ہے، اس پلان کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، اس پلان کے تحت لوگوں کو موت آتی ہے، اس پلان کے تحت لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ کنوکشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور یہ لیسن تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اور کیا ہم نے کیا لیسنس ان تینوں سے سیکھے؟ ایک تو یہی کہ کس طرح جب اللہ کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں ہم اس کو، یہ بھی ہم ذرا غلط ٹرمنالوجی کی طرح ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں ولی اللہ. اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کون شخص ہے جو بڑا عبادت گزار اور ولی اللہ ہے، اور یہ تو پتہ نہیں ہم تو ہو ہی نہیں سکتے ولی اللہ. لیکن اتنی خیر یہ پچھلی آیت میں ہم نے کچھ نہ کچھ اس پہ ڈسکشن کر لی تھی، تو اب اس کے اوپر تو نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کو کس طرح سے اندھیروں سے، شک کے اندھیروں سے، یا کسی بھی قسم کا شیڈ آف ڈارکنس ہے وہاں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، ایمان کی طرف لے آتا ہے. جبکہ جو لوگ طاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، جو طاغوت کے ولی ہوتے ہیں، طاغوت کے دوست ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو طاغوت ہیں وہ کیا کھیل کھیلتے ہیں کہ کبھی بھی انہیں کسی بھی روشنی سے کی طرف نہیں جانے دیتے، بلکہ انہیں کھینچ کے واپس جو ہے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے ان ساروں کے اندر دیکھی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہے. ایک انسان کی موت کے بعد اسے زندہ کرنے کے قادر ہے، اسی طرح ایک قوم کو بھی موت کے بعد اس کی زندگی اسے دینے کے لیے اوپر قادر ہے. اور ہم جب سورہ بقرہ کو دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بات ہی قوم کے حساب سے ہو رہی ہے. یہاں پہ ایڈریس اصل میں قوم کو کیا گیا ہے، انڈیویجول لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ جب چیز وہ ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تو ظاہر فرد بھی ایڈریس ہی ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل ایڈریس کے سمجھ لیں کہ اصل میں جو
جو مخاطب ہیں وہ پوری قوم یا پوری امہ ہیں. کہاں سے؟ جب سورہ دوسرا سپارہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے مسلسل یہ مسلم امہ مخاطب ہے. ہمیں یعنی ایز اے نیشن ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی ہم نے وہ ساری انسٹرکشنز دیکھی کہ کتنی انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ دیتا چلا آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ بھی اللہ اصل میں ایک قوم کی موت اور قوم کی زندگی کی بات کر کے اسی طریقے سے یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے یہ لیسن بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جس کی موت واقع ہو چکی ہے وہ بھی اگر ابھی بھی چاہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اس کے لوگ خود اس کا ارادہ نہ کر لیں. تو یعنی اگر لوگ ابھی بھی ارادہ کر لیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پھر اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لیں نبی کے طور پہ آخری, تو پھر اللہ ان کو دوبارہ سے اس امت کے حصہ بنا کے دوبارہ ان کو زندگی عطا کرنے والا ہوگا. تو یعنی یہ ایک قوم کے حوالے سے بات ہو گئی. باقی آخری میں ہم نے دیکھا کہ ایک انڈیویجول کی بعد سے بعد الموت کا جو کانسیپٹ ہے اور کیسے انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنویکشن دیتا ہے عین الیقین کے ذریعے سے. تو بس یہ چھوٹی سی ایک آج کا سیشن تھوڑا چھوٹا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.